میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ ماہ رمضان، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے کہ وہ ٹانگیں نہیں اٹھ رہی، اب تراویح کا ٹائم نہ اس میں کجی ہے، اس میں تھوڑا سا نا ذوق کی کمزوری ہے۔ اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے۔ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی، نماز شوق سے پڑھنی ہے، شوق سے۔ آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے نا وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا موسم سمجھے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھے جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے، کسی طالب علم کو، امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بوڑھی اماں کو، اپنے کسی چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے، تاکہ وہ آسانی سے سلا لے، سلا کے پہن لے۔ رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، بچوں کو ذوق دلانا ہے، شوق دلانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراویح میں ذوق سے سننا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے رمضان شریف میں، اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے، اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ موبائل کم استعمال کرنا، اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں، جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں۔ کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزاریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اے خالق کائنات، آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے، اللہ امت کی خیر فرمانا، کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا، برما کے مجبوروں کی خیر کرنا۔ پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے، اللہ اس میں دین کا جھنڈا نافذ فرما دے۔ جب ہم دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذاتی اپنی فطرت ہے، جو ہمارے جبلی تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اسے احکامات دیتا ہے۔ ہماری دینی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے کتاب و سنت میں، وہ یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، افراط و تفریط سے پاک، شدت سے، غلو سے، تنگ نظری سے، ان چیزوں سے پاک، درمیانی اور معتدل امت وسط۔ افراط و تفریط سے پاک ہونا یہ اس امت کی خوبصورتی ہے، نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے، بلکہ دین کا حسن یہ ہے کہ انسان معتدل زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئی۔ تو یہ شدت ہے،
یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائے تو غم ملتے، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہیں، زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے، اعتدال والا، درمیانہ، اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا۔ معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے۔ تو معتدل زندگی گزاریں، اعتدال پسند بنیں، چیزوں میں شدت نہ لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو، فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے بس تسبیحاں ڈال دیا گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہوں جی، میں فلانی جگہ۔ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند ہی نہیں کرتا دین اسلام۔ آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی، فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر۔ یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اسے منع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسیں، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی۔ اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاءاللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے، یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا کیا؟ قربان جائے، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے
हुजूर फरमाने लगे अपने ये सारे तरीके, अपनी ये सुन्नत हुजूर बयान करके कहने लगे सुन लो भाई, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे तरीके पे चलो, जो मैं तुम्हारे लिए उसवा छोड़ के जा रहा हूं उस उसवे को अपनाओ, उस तरीका मुबारका पर अमल करो, इत्तदाल ना छोड़े कभी भी। गैर मोतदिल हो जाते हैं लोग। मैंने देखा है कि वो ना, जब बंदा गैर मोतदिल हो जाता है तो चीजों का हुस्न खत्म होता है, उसका वकार उठ जाता है, उसमें ताजगी नहीं रहती, उसके अंदर वो कैफियत नहीं रहती। ये दीन की बात है ना, तबलीग है, ये भी हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा था हमारा दिल करता है आप रोज वाज करें, रोज तकरीर करें, हम रोज सुने। तो आप फरमाने लगे नहीं, हफ्ते में 3 दिन बात करूंगा। उतनी बात करेंगे जो मोतदिल रहे, जो हद से ज्यादा न बढ़े। वो हमारे यहाँ रिवाज है ना 2.5 घंटे की तकरीर का, 3 घंटे की तकरीर का, 4 घंटे की तकरीर का। तो हमसे लोग कई दफा कहते ऐसी तेरे गल समझन लगे तो तुझे खत्म कर देती। तो मैंने कहा आप शुरू लेट हुए ना, हम अल्लाह के फजल से पहली बात से शुरू हो गए थे। हमने वो आधा घंटा तमीद पे नहीं ना लगाया। तजावुज ना करें चीजों से, इत्तदाल में रहें। देखिए इस्लाम हमें ये कहता है कि तुम खाना खाओ, कुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, तमाम जायज चीजें खाने की इजाजत है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमर सीधी रखने के लिए खाओ, और जब तुम्हारा बड़ा जी चाहे ना पेट भर के खाने को, तो करीम फरमाने लगे फिर भी 3 हिस्से करो खाने के। एक हिस्से में हवा हो, एक में पानी हो, और एक में खुराक हो। फिर भी पेट भर के ना खाओ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे किसी ने इतना बुरा बर्तन भरा ही नहीं जितना किसी ने अपने पेट को भरा। सबसे बुरा बर्तन तुमने भरा। ज्यादा खाएंगे ख्वाहिशात ज्यादा पैदा होगी, ज्यादा खाएंगे नींद ज्यादा आएगी, ज्यादा खाएंगे गफलत ज्यादा तारी होगी। लेकिन कुछ लोगों का मकसद जिंदगी खाना है। सुबह की प्लानिंग अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। आप हैरान रहेंगे कि आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें सबसे बेहतरीन बिजनेस होटल चलाने का बिजनेस है। खाने पीने का काम करो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, अच्छा भला खा पी के उसके बाद फास्ट फूड का ऑर्डर दे दिया जाता है। और खाने के बाद कितनी सारी चीजें। अब तो ये मैं कुछ अरसे से देख रहा हूं, अच्छा भला खाना खाते हैं, उसके बाद चाय के साथ बिस्कुट आ जाते हैं। मेरा एक गरीब घर से ताल्लुक है, हम तो उस वक्त चाय के साथ बिस्कुट खाते थे, रस खाते थे जब रोटी कोई नहीं होती थी या रोटी खाने का प्रोग्राम नहीं होता था, कोई परहेज चलती थी। लेकिन अब वो लवाजमात चाय के साथ। अब तो लोग चाय का, अब जी आपका खाना नहीं पकाना, चाय पकानी है, तो चलो ठीक है चाय पक गई। अब वो चाय पक रही है, उसके साथ जनाब भुना हुआ गोश्त पड़ा है, उसके साथ पिज्जा आ गया है, उसके साथ फलानी चीज आ गई। ये क्या है क्योंकि अच्छा फिर वो ख्वाहिश भी होती है बाज मेजबानों की कि अब ये तारीफ भी करें। वो सारा कुछ रख के तो साथ ये भी कह रहे होते हैं तुसा चुके रोटी डाक छड़ी सी, लिहाजा फिर हमने ना ये सारा कुछ किया है। यानी वो कह रहे होते हैं कि मेहमान अब ये गए कि ओहो आपने तो बड़ा तकल्लुफ कर दिया, इसकी क्या जरूरत थी। तो कई मेहमान मेरी तरह के बड़े पक्के होते हैं, जो रोज के मेहमान होते हैं ना बड़े पक्के होते हैं, वो तारीफ शरीफ कोई नहीं करते, वो साफ ही बात करते हैं कि तुसी एक शय रख देते असी भी चज नाल खा लेंदे। अब तो ये चखने चखाने का ही माहौल है, कोई एक रखते या हमारी मर्जी की रखते या पूछ लेते हैं कि इस टाइम रोटी खानी है तो चलो हम खाते। ये लवाजमात है, ये तकल्लुफात है, इसमें घर वाले भी तकलीफ में, पैसा भी बादों का जाया। आप खाने के लिए जिंदा ना रहे, जिंदा रहने के लिए खाना खाएं। अपनी तबीयत में बोझ ना बनाएं किसी किस्म का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की शान पता क्या बयान की? फरमाया काफिर और मुनाफिक 7 आंतों से खाता है और मोमिन 1 से खाता है। इतना फर्क है काफिर मुनाफिक के खाने में और मुसलमान के खाने में। 6 गुना कम रोटी खाता है मुसलमान, 6 गुना कम। हजरत उमर फारूक मुल्क के शाम में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से मिलने के लिए गए तो कहने लगे इतनी दूर से आया हूँ, सिपा सालार रोटी तो खिला। तो उन्होंने अपने बैग से रात का खुश्क टुकड़ा खाने का निकाला और पानी का प्याला दे के कहने लगे उमर ये लो खा लो। तो हजरत फारूक आजम कहने लगे यही वो मजेदार रोटी थी जिसके लिए मैं तेरे पास आया था, यही वो खाना था, मैं तलाश कर रहा था कि ये तुम्हें मिलेगा। किधर गए वो लोग जो रात के खाने में